اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ان احادیث کے تحت میں نے یہ سوچا کہ مجھ تک میرے رب نے جو علم پہنچایا ہے، میں نے جو کچھ سیکھا ہے، اسے میں دوسروں تک پہنچا دوں۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم اپنی قرآنی گرامر کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل شروع کرتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے کہ وہ ہمیں استقامت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے حقوق کتنے ہیں۔ تو قرآن کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا۔ دوسرا حق ہے اس کو بہت ہی بہترین انداز سے یعنی کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ تیسرا حق ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس پر تدبر کیا جائے۔ اور چوتھا حق ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اور آخری حق ہے کہ اسے خود جان لینے کے بعد، عمل میں ڈال لینے کے بعد اب اسے دوسروں تک بھی پہنچایا جائے۔ تو تدبر کرنے کے لیے قرآن کا فہم جو ہے اس کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس کو اسی کی زبان میں جاننا۔ میں نے ایسا کیوں کہا کہ اس کو اسی کی زبان میں جاننا؟ اس لیے کہ فار ایگزامپل ہم کسی اردو شعر کو اگر انگلش میں یا کسی بھی دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیا وہ شعر ایگزیکٹلی ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اس کے اندر وہ احساسات اور جذبات اور وہ روح ڈال سکتے ہیں جو اس کی اوریجنل لینگویج میں جب وہ لکھا گیا تو تھی؟ تو ایسا ممکن نہیں ہوتا نا۔ تو وہ جو شعر جو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا وہ اپنی روح سے خالی ہوگا، اس میں جو شاعر کے احساسات اور جذبات ہوں گے وہ ٹرانسلیشن اس کی عکاسی نہیں کر سکتی۔ تو جب ایک شعر جو ہے ہم اس کا ٹرانسلیشن درست نہیں کر سکتے، اس کا ترجمہ ٹھیک سے نہیں کر سکتے، تو یہ تو کلام اللہ ہے۔ ہم اس کو کس طرح سے اس کا ترجمہ اردو یا کسی بھی دوسری زبان میں مکمل طور پہ کر سکتے ہیں؟ اس سے میں ڈینائی نہیں کرتی ہوں کہ جو تراجم موجود ہیں وہ بہت بہتر ہیں، اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن اصل جو اس کا مطلب جس کو ہم کہتے ہیں نا روح کو پانا، اس کے لیے اس کو اسی کی زبان میں سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے عربی کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور عربی کے بارے میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ نہیں عربی زبان بہت مشکل ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، عربی بہت آسان ہے۔ کیوں؟ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے ہم سے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، سورۃ الدخان آیت نمبر 58 میں ترجمہ، اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یعنی اس کو سمجھیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں تمہارے سمجھنے کے لیے نازل کیا۔ سورہ قمر میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا، پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ اور سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات 4 مرتبہ فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سورہ آل اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام تعریف اور شکر اس رب کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچتے اگر اللہ ہی ہمیں نہ پہنچاتا۔ ہم سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آج سے انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے کا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سفر آج شروع ہوا ہے تو تا حیات انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ ہم اس کو سیکھیں گے بھی اور ہم اس کو سکھائیں گے بھی۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ عربی زبان سیکھنا کیوں ضروری ہے، کہ قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کو اسی کی زبان میں سمجھنا ضروری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا فرما دیا کہ قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے، یعنی کہ عربی میں اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آسانی سے تم اس کو سمجھ پاؤ، اس میں مشکل نہیں ہے۔ تو یہ صرف اس وقت کے دور کے لوگوں کے لیے بات نہیں تھی، یہ صرف عرب لوگوں کے لیے نہیں تھی کہ عرب میں نازل ہوا تو عرب لوگوں کی زبان عربی تھی تو اس لیے ان کو آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ یہ بات آج میرے لیے بھی ہے اور تا قیامت آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے کہ یہ زبان اللہ نے آسان کر دی ہے، ہمیں بس قدم بڑھانا ہے، اس ڈر کو، اس خوف کو اپنے دل سے نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ عربی سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ جیسے ہم کسی بھی کتاب کو پڑھنے یا جاننے کے لیے ہم اس کو اسی کی زبان میں پڑھتے ہیں نا، سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انگلش کی اگر کوئی کتاب ہم نے پڑھنی ہے تو اس کے لیے ہم انگلش زبان کو سیکھیں گے تو ہی ہمیں اس کی سمجھ آئے گی۔ اگر کوئی ہم نے فرینچ بک پڑھنی ہے تو اس کے لیے ہمیں فرینچ سیکھنی پڑے گی۔ تو بالکل اسی طرح سے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی تو قرآن کی زبان کا سمجھنا ضروری ہے نا، اور قرآن کی زبان عربی کو سیکھنے کے لیے عربی گرامر کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو ایک عربی ہوتی ہے جو عام بول چال کی ہوتی ہے، اور ایک عربی ہوتی ہے جو گرامر کی ہے۔ تو قرآن کی جو عربی ہے نا وہ عام بول چال عربی سے مختلف ہے، اسی لیے بہت سارے عربی جو بولنے والے لوگ ہیں ان کو بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوگی، مجھے بھی ایسے ہی لگا کرتا تھا کہ جو لوگ عربی بولتے ہیں ان کو تو قرآن سارا سمجھ میں آتا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میری چند لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم عربی ضرور بولتے ہیں لیکن قرآن کی عربی ہماری بول چال کی عربی سے مختلف ہے، ہمیں بھی اس کو سیکھنا پڑتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ عربی بولنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زندہ سنت ہے، ایک زندہ سنت ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا اور ہم بڑی خوشی سے اس کو کرتے ہیں، ہم سنتوں کو اپناتے ہیں۔ ہم نے پانی پینا ہے تو ہم بیٹھ کے پئیں گے، ہم بسم اللہ پڑھیں گے، ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے، ہم نے سونا ہے تو کیسے سونا ہے، ہم نے اٹھنا ہے تو کیسے اٹھنا ہے۔ ہم غرض کوشش کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے جیسے ہمیں سکھایا ہم ان کی سنتوں کو اپنائیں، اور اس میں ہم بہت خوشی بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا کبھی ہمیں اس چیز کا خیال نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندہ سنت ہمیشہ جو انہوں نے کی وہ کیا تھی؟ عربی بولنا، وہ عربی بولا کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا اس سنت کو نہیں اپنانا چاہیے؟ تو ہم انشاءاللہ اس سنت کو بھی اپنائیں گے، ہم بول چال کی عربی بھی سیکھیں گے اور ہم اپنے قرآن کی عربی کو بھی سیکھیں گے تاکہ ہم قرآن کو بھی سمجھ پائیں انشاءاللہ۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں ان سب کو کیا چاہیے کہ وہ عربی زبان سیکھیں۔ اب کچھ مسلمان تو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں پہ آلریڈی عربی بولی جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جہاں پہ عربی نہیں بولی جاتی، تو ان کو آپس میں ہم کلام ہونے کے لیے عربی زبان کو سیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ جو ہے انٹرنیشنل لینگویج ہم نے انگلش بنائی ہوئی ہے اور ہم اس کو بڑے فخر سے سیکھتے ہیں کہ ہم جہاں پہ بھی جائیں گے دنیا میں وہاں پر ہم جو ہے انگلش بول کے تو ہم اپنا کام چلا لیں گے، لیکن ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے بات کرنے کے لیے عربی ہی سیکھنی چاہیے۔
اس سے ایک تو اتحاد پیدا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک پاکستانی مسلمان اگر ایک مراکش کے مسلمان کے ساتھ بات کرنا چاہے تو جب وہ عربک میں بات کرے گا نا تو ان کو ایک الگ سی خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور ایک یونٹی، ایک اتحاد محسوس ہوتا ہے. تو وہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو ایک ہی ہیں، مطلب ہم ایک ہی. اچھا آپ بھی عربی بول لیتے ہیں، مطلب ایک اتنی خوشی کا مقام ہوتا ہے اور آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک مسلمان سے بات کروں. ہماری جو انٹرنیشنل لینگویج ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ عربی. ہم عربی بولنا سیکھیں. چوتھا پوائنٹ کیا ہے جی؟ چوتھا پوائنٹ ہے کہ اردو جو ہماری نیشنل لینگویج ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کی، اس کا تقریباً 70% الفاظ جو ہے نا تھوڑی بہت ہی چینجنگ کے ساتھ ہماری اردو زبان میں عربک سے ڈرائیو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے اردو کو صحیح سے بولنا سیکھنا ہے تو پھر ہمیں عربی بھی سیکھنی چاہیے. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے نا اس کو سیکھنا ایک فن ہوتا ہے، ایک ہنر ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اس کو بار بار بولنا پڑتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں جو ہے استعمال کریں گے تو پھر ہمیں آئے گا. ٹھیک ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ الحمدللہ ہمارا قرآن ہے. تو بہت ساری زبانوں میں اس کے، بے شمار زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. اور مطلب آپ صرف اردو کو ہی لیں تو اردو میں نہ جانے کتنے ہی زیادہ ترجمے ہو چکے ہیں. اصل میں کیا اختلاف کہاں پہ آتا ہے کہ ہر فرقہ اپنے لحاظ سے ترجمہ کر دیتا ہے. مطلب ترجمے میں تو کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی، لیکن جب اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے تو وہ اپنے فرقے کے مطابق کی جاتی ہے. تو یہاں پر آ کے تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی کی نظر سے قرآن کو پڑھیں، کسی کے لکھے ہوئے ترجمے کو دیکھ کے ہم اس کو فالو اپ کریں. اس سے بہتر ہے کہ میں خود، اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے، مجھے عقل دی ہے، مجھے علم دیا ہے، مجھے فہم دیا ہے، ہر نعمت سے نوازا ہے، تو میں کیوں خود نہ اس زبان کو سیکھوں اور میں کیوں خود اس کو اپنی زندگی میں سیکھ کر اپنی آنکھ سے اس قرآن کو پڑھوں. تو انشاءاللہ تعالی ہم ایسے ہی کریں گے. اور اس کا سفر آج ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو یہ جو ہم ابھی کورس کرنے جا رہے ہیں یہ بظاہر ہے مدینہ بکس کورس اس کا نام ہے، اور اس میں ہم چند بکس کو پڑھیں گے جو کہ قرآن سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ہم اس میں گرامر کے رولز سیکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جب ہم ان بکس کو کر لیں گے تو پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم قرآن پر ان کو اپلائی کریں، ان رولز کو، ان گرامر کو سیکھ لینے کے بعد قرآن کو گرامیٹیکلی دیکھیں. اور جب ہم گرامیٹیکلی کسی آیت کو پڑھیں گے، جانیں گے، تو پھر ہم اس کا بالکل پرفیکٹ ترجمہ کر سکیں گے اور اس کو سمجھ سکیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے علاوہ اب ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں صحابہ اکرام اور علماء کے اقوال کے لحاظ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ عربی جاننے والوں کے علاوہ کوئی شخص قرآن مجید کی تعلیم نہ دے. اب اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو فالو کریں تو پھر تو میں اور آپ اور ہم سب میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم عربی کی تعلیم دے سکیں یا قرآن کی تعلیم دے سکیں. لیکن ہم لوگ ترجمے کا سہارا لے کے، تفاسیر کا سہارا لے کے ہم اس کی تعلیم دیتے ہیں. تو اس قول سے کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ یعنی کہ عربی کی گہرائی کو ہم کسی ترجمے سے نہیں سمجھ سکتے. اس گہرائی کو جاننے کے لیے اس زبان کو ہی سمجھنا پڑے گا، اسی زبان کے سمندر میں اترنا پڑے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنا گہرا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کہتے تھے؟ جب تم سے قرآن کی نادر لغت کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کو عربی اشعار میں تلاش کرو، کیونکہ شعر عربی کا دیوان ہے. آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ عرب لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور جو لغت ہے نا جس کو ہم گرامر بولتے ہیں، جس کو لائک ہم عام زبان میں ٹھوس اردو، جیسے ہم کہتے ہیں ٹھوس اردو، جو صحیح معنی کی، جو صحیح لغت والی اردو ہے، وہ تو آج کے دور میں بولی ہی نہیں جاتی ہے نا. تو ہم بھی بہت زیادہ اردو کو چھوڑ چکے ہیں، لغت والی اردو کو ہی نہیں بولتا آج کل.
اگر 2-4 لفظ ہمارے سامنے لغت کے آ جائیں تو ہمیں تو اردو کی سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ بندہ بول کیا رہا ہے. تو اسی طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر قرآن کی لغت کو دیکھنا ہے نا اور سمجھنا ہے تو پھر ان کے جو اشعار تھے نا عربی شعر اس میں دیکھو، عام بول چال میں نہیں آپ کو ملے گی. تو اور دوسری بات یہ کہ اس وقت دنیا میں اگر عربک لغت کی کوئی کتاب موجود ہے نا تو وہ صرف قرآن مجید ہے، وہ صرف قرآن مجید ہے. آپ کو وہ اشعار بھی اس طرح سے نہیں ملیں گے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے، جو کہ فقہ، حدیث، تفسیر، عربی اور اردو شاعری کے امام تھے. ٹھیک ہے، عربی وسیع ترین زبان ہے، اس کے تمام لغات کا احاطہ نبی کے سوا کسی عام انسان کے بس کا کام نہیں ہے. کیا بات سمجھ میں آئی ہے ہمیں کہ عربی جو ہے یہ بہت وسیع ہے. میں کیا، کوئی بھی دنیا میں انسان ایسا موجود نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے عربی پر پورا عبور حاصل ہو گیا. نہیں، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بہت گہری زبان ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا، عربی زبان کی تعلیم اور تدریس کو فرض قرار دیتے ہوئے فرمایا تھا، عربی کا بنیادی علم تو 3 سے 4 ماہ میں حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن عربی میں ادب، صرف و نحو، لسانی علوم و فنون اور قرآنی اعجاز کے حقائق تک پہنچنے کے لیے بے شک عمریں درکار ہیں. کہ آپ کو عمر لگ جائے گی ساری، قرآن کا احاطہ نہیں ہو پائے گا. آپ قرآن کے مطلب اتنی گہرائی ہے، یہ واقعی ایک رب کا معجزہ ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اس کی اگر تجوید کو دیکھو تو وہ ایک گہرا سمندر ہے، اس کی تفسیر دیکھو تو اس سے بڑا، اس کی جو ہے گرامر کو دیکھو تو اس سے بڑا، پھر اس کے پڑھے جانے کے انداز کو دیکھو تو اس سے بڑا، اس کو اگر دنیاوی علوم کے لحاظ سے دیکھو تو اس میں آپ کو سارے علوم ملتے ہیں. سائنس ملتی ہے، اس میں کیمسٹری ملتی ہے، بائیو ملتی ہے، نفسیات ملتی ہے، میتھس ملتا ہے، سب ہی تو اس میں ہے. تمام علوم کی جو ماں ہے نا وہ یہ قرآن ہے. ہر علم یہاں سے نکلتا ہے، تو اس کا احاطہ کرنا تو ناممکن ہے. تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لغت العربیہ سے بے خبر ہے تو اسے قرآن پڑھانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. تو لغت العربیہ کو جان لینے کے بعد ہی کوئی قرآن پڑھائے تو ہی بہتر ہے. اچھا، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مفسرین کے لحاظ سے اور علماء کے لحاظ سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کی اہمیت اور وسعت کیا ہے. عربی زبان اللہ کی پسندیدہ زبان ہے. تمام زبانیں اللہ ہی نے اتاری ہیں، لیکن عربی پسندیدہ ہے، جنت والوں کی زبان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، اور خاص کر دین اسلام کا سارا علم عربی میں ہے، چاہے وہ قرآن ہے چاہے وہ حدیث ہے. تو اگر ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اگر مجھے عربی نہیں آتی تو میں اپنے دین کو کیسے صحیح معنوں میں سیکھ سکتی ہوں؟ نہ تو میں قرآن کو صحیح اس روح کے ساتھ سیکھ پاؤں گی جس کے ساتھ اللہ نے اس کو نازل کیا تھا، میں اس خاص مقصد تک پہنچ نہیں پاؤں گی، اور نہ ہی احادیث کو میں سمجھ پاؤں گی. ترجمے سے میں کسی حد تک اس کو سمجھ پاتی ہوں، لیکن اس کی گہرائی میں نہیں اتر سکتی. صرف قرآن کی عربی پڑھنے سے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ تو ہم بہت بچپن میں ہم نے سیکھ لیا تھا، لیکن یہ چیز یاد رکھیے گا کہ ترجمہ دیکھ کر پڑھنے سے ہے. ٹھیک ہے، پڑھنے سے ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ہے جسٹ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے، ان کے ہونٹ نہیں ہلتے، وہ ادائیگی نہیں کر رہے ہوتے، جسٹ نظر ان کی گزر رہی ہوتی ہے ان کلمات کے اوپر سے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان الفاظ کو ادا کریں، ان کلمات کو ادا کریں. اچھا، تیسرا پوائنٹ ہے جی، عربی زبان انتہائی وسیع زبان ہے. اس کے حروف اور حرکات میں اتنی گہرائی ہے کہ کلمات کے بارے میں تو ہم یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مطلب حروف میں اتنی گہرائی ہے تو کلمہ تو ایک پورا لفظ ہے، اس کی گہرائی تو بہت ہی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایک حرف فار ایگزامپل میں آپ کو بولتی ہوں، با کو لے لو، تو اس با کو اگر دیکھیں نا، صرف ایک حرف ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس کی بھی ایک بڑی گہرائی ہے.
اس کے مخرج کو دیکھنا پڑے گا، پھر اس حرف کی صفات ہیں، ٹھیک ہے، اس کی صفات بھی ہیں، اس کی کوالٹیز ہیں، جب تک اس کی ان کوالٹیز کو ہم پورا نہیں کریں گے ہم صحیح طرح سے ادائیگی نہیں کر پاتے۔ پھر اس کا استعمال یعنی اس کے معنی، اس صرف ایک حرف بی کے نہ جانے کتنے معنی ہیں، تو آپ اندازہ کریں ذرا اس زبان کی گہرائی کا۔ پھر اس میں ذرا سی تبدیلی، لائک آپ کسی حرف کو کھینچ کے پڑھ دیتے ہیں اور کسی مد والے حرف کو چھوٹا کر دیتے ہیں تو ترجمہ ٹوٹل بدل جاتا ہے، کسی زبر کو زیر اور زیر کو پیش بنا دیتے ہیں تو ٹوٹلی ترجمہ بدل جاتا ہے۔ یہ اتنی ضروری ہے اس کو سمجھنا اور اس کو سیکھنا، اتنا ضروری ہے۔ میں آپ کو چند اگزامپلز دیتی ہوں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا فعلنا، ٹھیک ہے، میں بولتی ہوں فعلنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ان سب عورتوں نے کیا، لیکن اگر میں کہتی ہوں فعلنا، اس کو کھینچ دیتی ہوں تو پھر کیا ہو جائے گا، ہم سب نے کیا، مطلب تھرڈ پرسن سے فرسٹ پرسن پہ آ گئے، کتنا چینج ہو گیا، کتنی تبدیلی ہوگی۔ اسی طرح سے میں کہتی ہوں فعلتا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم ایک مذکر نے کیا، ٹھیک ہے، جو میرے سامنے حاضر ہے سیکنڈ پرسن، لیکن اگر میں کہتی ہوں فعلتی تو وہ مذکر سے مؤنث ہو جائے گا، صرف زبر سے زیر کرنے سے، وہ زبر تھا مذکر، عورت جو ہے وہ مؤنث جو ہے وہ زیر ہو گئی ہے سبحان اللہ، مذکر جو ہے وہ زبر تھا اور مؤنث جو ہے وہ زیر ہو گئی ہے، اور فعلتو اب یہ مؤنث مذکر دونوں کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے، اور جب مؤنث مذکر دونوں کے لیے آ گیا تو اب یہاں پر جی تو یہ فرسٹ پرسن کے لیے ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کیسے حرکات کو چینج کرنے سے جو ہے یہ ہو رہا ہے کام۔ اچھا، تیسری ایک جو خاص بات ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم جب بھی کچھ سیکھنے لگتے ہیں نا تو اس کو ہم تبھی سیکھ پاتے ہیں جب ہمارے اندر اس کو سیکھنے کی جو ہے نا شدت ہو، خواہش ہو، محبت ہو اس چیز کی، ہمارے دل میں اس چیز کی ویلیو ہو، تب ہم اس کو سیکھ پاتے ہیں، تب ہمیں استقامت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر استقامت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں اس کام کی، اس شے کی جس کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اس فن کی ہمیں ویلیو پتہ ہو، اس کے فائدے ہمیں پتہ ہوں کہ آفٹر ورڈ جب میں اس کو سیکھ لوں گی تو مجھے اس کے فائدے کتنے ملنے والے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں اس کے فوائد کا پتہ لگتا ہے اتنا ہی وہ ویلیویبل ہو جاتا ہے نا کام، تبھی ہم اس کو کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس تو خیر بہت سارے پوائنٹس ہیں اس زبان کو سیکھنے کے، اور ہمارے لیے یہ کتنی ویلیویبل ہے، اس کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ میرے نبی کی زندہ سنت ہے اور میرے اللہ کی سب سے پسندیدہ زبان ہے، جنت والوں کی زبان ہے، تو پھر اس سے آگے تو مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس کو سیکھنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا نا وہ یہ ہے کہ بس ہم اس کو چلتے پھرتے نہیں سیکھ سکتے، کوکنگ کرتے ہوئے نہیں سیکھ سکتے، ہاں بیٹھے ہوئے ہیں بور ہو رہے ہیں چلو جی ریکارڈنگ پلے کر لی اور ہم نے اس کو سن لیا تو ہم سیکھ جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کو آپ نے پوری اٹینشن کے ساتھ سیکھنا ہے، آپ کے ہاتھ میں کاپی ہونی چاہیے، آپ کی پینسل ہونی چاہیے اور آپ کی کتاب ہونی چاہیے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا آپ نہیں سیکھ پائیں گے، کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ اللہ نے اس کو آسان بنایا، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ کون سی زبان سیکھنے جا رہے ہیں، سب سے پیاری زبان، سب سے ضروری زبان، تو پھر اس کے کچھ آداب بھی تو ہوں گے نا۔ اور ویسے بھی ہم جو باقی علوم سیکھتے ہیں تو کیا ہم ایسے ہی چلتے پھرتے سیکھ لیتے ہیں؟ کیا ہمیں ان کے لیے کاپی پینسل بک کو نہیں پکڑنا پڑتا؟ جب ان کے لیے ہم پکڑ سکتے ہیں، ان کے لیے ہم جو ہے سیریس ہو کے دلچسپی کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو اس زبان کو سیکھنے کا تو زیادہ حق ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ فکر کے ساتھ اور بہت ہی جو ہے خلوص کے ساتھ سیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، سورۃ العلق کی آیت ہے۔ ترجمہ پہلی وہی سب کو پتہ ہے، ترجمہ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو ہمیں کیا بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ قلم کے ذریعے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے علم سکھایا، تو قلم سے سیکھنے سے
ہمیں بہت فائدہ ہوگا یقیناً۔ اور عربی زبان کو سیکھنے کے جو 2 بڑے طریقے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی ایسے علاقے میں جا کے بس جائیں جہاں پہ عربی بولی جاتی ہے، تو چند سالوں میں یا چند مہینوں میں یا چند سالوں میں آپ عربی بولنا سیکھ جائیں گے۔ تو یہ تو وہ زبان ہوگی جو کہ اسپوکن لینگویج ہے، جو کہ عام بول چال کی زبان ہے۔ گرامر کو سیکھنے کے لیے، اور وہ بھی قرآن کی گرامر کو سیکھنے کے لیے، اس کو آپ کو پوری جو ہے نا توجہ کے ساتھ سیکھنا پڑے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی بھی دوسری زبان کو سیکھنے کے لیے ہم ایک زبان کا سہارا لیتے ہیں جو ہمیں آلریڈی آتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ہم اپنی مادری زبان، ہم اگر انگلش سیکھتے ہیں تو انگلش کو ہم اردو کے ذریعے سیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اردو کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ اگر ہم کسی بھی دوسری زبان، کسی دوسرے ملک میں جا کے رہتے ہیں، ہم اٹلی میں رہتے ہیں، ہم فرانس میں رہتے ہیں، ہم جرمن میں رہتے ہیں، ہم کہیں پر بھی رہتے ہیں، تو وہاں کی زبان کو سیکھنے کے لیے ہم یا تو انگلش میں سیکھتے ہیں یا اپنی مادری زبان میں سیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم بھی اردو کا سہارا لیں گے عربی کو سیکھنے کے لیے، عربی گرامر کو۔ تو یہ ہمارا کورس انشاءاللہ اردو زبان میں ہوگا، ہم اردو کے ذریعے اس زبان کو سیکھیں گے۔ ایک لاسٹ پوائنٹ ہے جو کہ ہے صرف اور نحو۔ عربی میں صرف کیا ہوتا ہے؟ صرف وہ قواعد ہوتے ہیں جن کے ذریعے ایک کلمہ جو ہے، ایک لفظ جو ہے، وہ دوسرے لفظ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور نحو ہوتا ہے کہ کلمات کے اعراب کا عمل اور ان کو آپس میں ملانے کا علم، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے لیے یہ نئے لفظ ہوں گے، بالکل ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں بھی نہ آئیں، کیونکہ ابھی ہم نے یہ جو میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے ابھی آپ ناواقف ہیں۔ آپ سمپلی یہ یاد رکھ لیں کہ صرف و نحو کو لغت العربیہ بھی کہتے ہیں، اور لغت کیا ہوتا ہے؟ ڈکشنری ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں باقاعدہ جو ہے اپنا آغاز کریں گے کورس کا۔ آج کی کلاس صرف انٹروڈکٹری کلاس تھی، آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتانا تھا عربی گرامر کے حوالے سے، تھوڑا سا اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں آگے مزید سیکھیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔